اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم اہل بیت کی مودت کو اپنی اوپر لازمی قرار دو، کیونکہ جو اس حال میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے کہ وہ ہم سے مودت رکھتا ہوں تو اسے ہماری شفاعت کی وجہ سے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، ہمارے حق کی معرفت کے بغیر کسی کو بھی اس کا عمل فائدہ نہیں دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص پر جنت حرام قرار دی گئی ہے جس نے میرے اہل بیت کی نسبت مجھ پر ظلم کیا اور جس نے میری عطرت کی نسبت مجھے اذیت دی۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، جو بھی ہم اہل بیت سے بغض رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل کرے گا۔ میں اور میرے اہل بیت جنت میں ایک درخت کی طرح ہے کہ جس کی شاخیں دنیا میں ہیں، پس جس نے ہم سے تمسک کیا اس نے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ اور اس کے رسول اور میرے اہل بیت سے سچی محبت کریں اور غیبت و حضور میں تمام مومنین سے بھی محبت کرے، دیکھو اللہ ہی کے ذکر کے ذریعے یہ ایک دوسرے سے محبت کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ستارے آسمان میں رہنے والوں کے لیے امان ہے اور میرے اہل بیت میری امت کے لیے امان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن انسان کا کوئی قدم آگے نہیں بڑھے گا جب تک 4 چیزوں کے بارے میں سوال نہ ہو۔ اس کی عمر کے بارے میں کہ کس چیزوں میں گزاری، اس کے جوانی کے بارے میں کہ اسے کس چیز میں ختم کیا، اس کے مال کے بارے میں کہ اسے کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور ہم اہل بیت کی محبت کے بارے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آگاہ رہو، قسم بخدا کوئی بھی بندہ میرے اہل بیت سے محبت کرتا ہے تو اللہ عز و جل اسے ایک نور عطا کرے گا جس سے وہ میرے پاس حوض تک پہنچ جائے، اور جو بندہ میرے اہل بیت سے بغض رکھے گا تو قیامت کے دن اس کے اور اللہ کے درمیان حجاب رہے گا۔ حضرت ابو ذر سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، اس حال میں کہ وہ کعبہ کے دروازے کو پکڑے ہوئے تھے، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، سن لو، تم میں میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا اور جو اس سے رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ہم اہل بیت سے کوئی آدمی نفرت نہیں کرتا مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اسے دوزخ میں ڈال دیتا ہے۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے محبت کرو کیونکہ وہ تمہیں اپنی نعمتیں کھلا رہا ہے۔
اور اللہ کی محبت کی خاطر مجھ سے محبت کرو، اور میری محبت کی خاطر میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ اے اللہ، اپنی رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جیسا کہ تو نے اپنی رحمت نازل فرمائی ابراہیم پر اور آل ابراہیم علیہ السلام پر۔ بے شک تو بڑی خوبیوں والا اور بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد پر اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم پر اور آل ابراہیم پر۔ بے شک تو بڑی خوبیوں والا اور بڑی عظمت والا ہے۔